अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि मखसूस नशिस्तों का हकदार कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद 5 माह के दौरान सदर, वजीर आजम, काबीना और सेंसर्स ने हलफ उठा लिया, लेकिन एक मामला ऐसा है जिसका आज तक फैसला नहीं हो सका, वो है मखसूस नशिस्तों का। आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस पर 7वीं और आखिरी समाअत काफी दिलचस्प रही, जहां आज 2018 और 2024 के इंतखाबात के मुआवजे की बाज़गश्त भी सुनाई दी। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के वकील से पूछा कि 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था। इस पर तहरीक इंसाफ के वकला 2018 के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि राजा साहब, आपसे भी सच नहीं बोला जा रहा। 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ वही कुछ हुआ जो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। अदालत में मखसूस नशिस्तों के तनासुब के हवाले से जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में 18 नशिस्तें जीतने वाले को 30 नशिस्तें मिल गईं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपकी मंतक के मुताबिक आपको तो फिर 0 सीट मिलनी चाहिए क्योंकि आप कोई सीट नहीं जीते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से पूछा कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम फे को नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इस केस के मुताबिक नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के मामले पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून पर मबनी था, जिस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। इस बुनियाद पर समझता हूं कि आपका केस मुख्तलिफ है। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग की सदर कवल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालत से रिकॉर्ड छुपा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल दस्तावेजात जमा नहीं करवाए, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि किसी जमाने में हुकूमत और आईनी इदारे नेक नीति से फरीक बनते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन मुकदमा हर सूरत जीतने आया है। जब अदालत ने सलमान अकरम राजा से पूछा कि तहरीक इंसाफ में होते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना दुरुस्त है, इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले के जरिए आज़ाद करार दिया। आज़ाद करार दिए जाने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इसके बाद इस अहम केस का फैसला अदालत ने महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच का फैसला क्या होगा और इसके मुल्की सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होंगे, हम आज इस हवाले से 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, इंतखाबात को हुए 5 माह का अरसा गुजर चुका है। अगर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और असेंबलियों में मौजूद दूसरी सियासी जमातों को नहीं मिलती तो ये फिर आखिर किसको मिलेंगी। सवाल नंबर 2, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब दौरान समाअत मुतअद्दिद बार रिमार्क्स दे चुके हैं कि मखसूस सीटों का मामला आइन के मतन के मुताबिक देखना चाहिए। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा बाकी जमातों को उनकी जीती नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो क्या अदालत का ये अमल आइन और कानून के मुताबिक होगा। सवाल नंबर 3, क्या आइन या इलेक्शन एक्ट में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ असेंबली में मौजूद किसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। सवाल नंबर 4, जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि आप ये नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 8 फरवरी के इंतखाबात किन हालात में हुए। क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मखसूस सीटों के हवाले से आइन को देखकर फैसला देगी या इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली हकायक को भी मद्देनजर रखा जाएगा। सवाल नंबर 5, अगर सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच किसी भी जमात को मखसूस सीटें नहीं देता तो ऐसी सूरत में नामुकम्मल कौमी और सूबाई असेंबलियां 5 साल तक काम करेंगी। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इसके साथ ही साथ आज एक और खबर भी आई कि हुकूमत ने ISI को किसी का भी फोन अब टैप करने का, रिकॉर्ड करने का और लोकेट करने का इख्तियार दे दिया है। इस सिलसिले में बाकायदा जो है वो एक सर्कुलर भी अब इशू कर दिया गया है। इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी अहम खबरें हैं जिसके ऊपर आज बात करनी है। एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला महफूज हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आज इंटेलिजेंस एजेंसी को जो है वो टेलीफोन टैप करने का, लोकेट करने का इख्तियार भी बाकायदा तौर पे अब दिया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ सहाफ़ियों को
नोटिसेस जारी हुए हैं। आज अपने पैनल में उन्हीं में से एक सहाफ़ी हसन अयूब साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। लेकिन सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अज़हर सिद्दीक़ साहब, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अज़हर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अज़हर कियानी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शुक्रिया बिलाल साहब। और तज्ज़ाकार सहाफ़ी हसन अयूब साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया हसन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं हसन साहब सबसे पहले मेरे ख्याल में आपके वाले नोटिस पे बाद में आते हैं, पहले ज़रा जो फैसला महफूज हुआ है मेरे ख्याल में पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं अभी तक, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कोर्ट आप जाते रहे हैं, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन? ऑब्वियसली हम फैसला नहीं पूछेंगे, बट आपको लग क्या रहा है, कहानी किस तरफ जा रही है? देखिए जी, 8 समातें हुई हैं। इन 8 समातों के अंदर अगर मुझसे पूछें तो चंद जजेस जो हैं वो डेफिनेटली इस साइड के ऊपर हैं कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो 4 या 5 जजेस हैं जो इस तरफ इंक्लाइंड हैं कि वो ये कहते हैं, समझते हैं कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपील में नहीं आई थी ना। अब वो केस में फरीक ज़रूर बन चुकी है, लेकिन ये 185 की अपील है। अब उसके बाद जो जजेस के रिमार्क्स हैं, वो रिमार्क्स को अगर देखा जाए तो ये 5 जजेस की बात कर रहा हूँ, उनके रिमार्क्स को देखा जाए तो वो ये बात जो है वो बताना चाह रहे हैं कि वो इस किस्म की आइन की तशरीह करना चाह रहे हैं कि शायद जो कहते हैं मुकम्मल इंसाफ यानी कंप्लीट जस्टिस के लिए 184 रेड विद 187 करके सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दे। लेकिन आइन का आर्टिकल 51 बड़ा वाजे है। आइन का आर्टिकल अगर 51 को आप पढ़ ले तो उसमें तो सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, और उसमें जिस जमात उस जमात का पार्लिमानी पार्टी होना ज़रूरी है। अगर ये बात देख ली जाए, जो चंद लोग कह रहे हैं कि 8 उम्मीदवार ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तो ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 8 उम्मीदवारों के एवज जो मखसूस नशिस्त मिलती है वो नशिस्त उनको दे दें। बाकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं जो कि पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, उसके तहत उनको नशिस्त कोई मिल नहीं सकती, और बाकी ये नशिस्तें खाली छोड़ी जा नहीं सकती। तो लिहाजा ये बाकी जो है दीगर जमातों में तकसीम होनी चाहिए। लेकिन अगर देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की अक्सरियत 63 एक ही तरह का फैसला देंगे, यानी जिसमें आइन को री राइट करेंगे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। आइन को री राइट करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट को है, और अदालतें तशरीह के नाम के ऊपर अगर आइन को री राइट करती रहीं तो फिर आइन पाकिस्तान का भी अल्लाह ही हाफिज है। सो बेसिकली आपकी राय ये है, आपकी नज़र में जितनी भी आपने प्रोसीडिंग्स देखी, 7-8 लोगों की तनासुब से जो नशिस्तें बनती है वो तहरीक इंसाफ को मिल जाएं और बाकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कम से कम कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी राय में तो ये सारी सीटें जो बाकी रह जाएंगी ये मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM उनमें बढ़ जाएंगी फिर? कि जो भी दीगर पार्लिमानी जमातें हैं और उनकी जितनी नुमाइंदगी है उस तनासुब से मिलनी चाहिए। अगर आप पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो प्रिडिक्शन इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो थी नहीं। एक तो इस केस को लंबा खींचा गया, ये 1 दिन से 2 दिन का केस था, लेकिन इसके बावजूद खासी ताखीर हुई और आज फैसला महफूज कर लिया गया, और फैसला महफूज करने के बाद मेरे ख्याल से सुना देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जजेस ने मुशावरत करनी है। मुमकिन है कि इस केस के अंदर यानी 3 जजेस जो हैं वो अपने अपने फैसले लिखें और फिर अपने फैसले अपने तमाम ब्रदर जजेस को जो है वो सर्कुलेट कर दें, और फिर जिसके ऊपर ज़्यादा सिग्नेचर हो जाएंगे यानी जिसके पास ज़्यादा सिग्नेचर आ जाएंगे वही जज जो है उसी का फैसला जजमेंट काउंट होगा। अब देखते हैं कि ये क्या जो है वो रुख इख्तियार करता है, लेकिन बजाय मुझे एक फैसला आता दिखाई नहीं दे रहा जिसमें यानी स्प्लिट डिसीजन आपको लग रहा है। ये बेसिकली 2 जो है वो जजेस के ग्रुप के अंदर स्प्लिट होता है या 3 के अंदर स्प्लिट होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अज़हर साहब, इस सारी चीज़ के अंदर एक आज रिमार्क जो आया बेंच की जानिब से वो ये था कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, एक जज साहब ने कहा कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कंटेस्ट ही नहीं किया इलेक्शन, 0 इज़ इक्वल टू 0। जब आप मौजूद ही नहीं थे, मैदान में नहीं थे, आपने रेस ही नहीं लगाई, तो फिर आपको इनाम किस बात का मिले? इसका क्या जवाब देंगे आप? बड़ा सीधा सा जवाब है, चूँकि हालात और वाक़यात सामने है ना। हसन अयूब ने तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनाने की कोशिश की है, नहीं उनकी राय है जजमेंट नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना आइन का। तो मैं ज़रा मैं उस पर बड़ा हैरान हुआ हूँ। देखिए मंसूर भाई, बात बड़ी वाज़ेह है कि एक बात तो बड़ी वाज़ेह आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी जजेस को ये आइनी तशरीह पसंद नहीं आई जो जस्टिस काजी फैसल ने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया था कि टेकिंग अवे अ सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, और उसका सबूत बड़ा सीधा सा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब सिंबल ले लिया गया
میں نے بھی نامینیشن پیپر داخل کرائے تھے. پارٹی ٹکٹ جب لے کے گئے نا تو پارٹی ٹکٹ تو وصول ہی نہیں کیا انہوں نے. اچھا. اور صرف یہی نہیں ہے, 12 جنوری کی ڈیٹ کو جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا سمبل لینے کا, تو وہ تو رات 11 بجے آیا, تو 4 بجے فیصلہ الیکشن کمیشن نے کر لیا. پھر اگلے دن ایک فیصلہ اور آیا تھا الیکشن کمیشن کا 5 ممبر کا. انہوں نے کہا کہ آپ جب تک ایک سیاسی جماعت سے استعفیٰ نہیں دیں گے دوسری سیاسی جماعت میں آپ جا نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ نظریاتی کو بھی روک دیا گیا. اور لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ بھجوایا, ایک سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ جناب اگر آپ سمبل نہیں دیتے تو فارم 33 میں پاکستان تحریک انصاف لکھنے دیں. الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ رد کر دیا. انہوں نے کہا نہیں. ٹھیک. اچھا, اب سمپل سی بات ہے, پہلے تو یہ نہیں مانتے تھے, لیکن نامینیشن پیپر میں ایک چیز تو بڑی واضح طور پر آ گئی ہے. 3 پاسبلٹیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ خوش خیالی یا خوش فہمی ہوگی جمہوریت پہ شب خون مارنے کی کہ پرپورشنیٹ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 پڑھ لیں, پرپورشنیٹ ملنی ہے جتنی سیٹیں آپ نے جیتی ہیں, تو حصہ بہ مطابق جسہ ملنا ہے. اگر دیں گی تو پوری دنیا میں مذاق اڑے گا اپنی جگہ. اب ایشو بڑا سمپل سا ہے, سیاسی جماعتیں لینے آ گئی سیٹیں, اور وہ اس کا جواب نہیں دے سکا الیکشن کمیشن کہ باپ کی کوئی سیٹ نہیں تھی, باپ کو باپ والوں نے سیٹیں لے دی. یہ آپ 2000 وہ پہلے کی بات جی بالکل, بالکل اس میں ان کے وکیل نے, الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا تھا جی وہ غلط ہوا. نہیں دیکھیں, سوال یہ نہیں ہے وہ غلط نہیں, یہ ان کے یہ کہنے سے نہیں ہے, ان کے کہنے سے نہیں ہے. آج انٹرپریٹیشن وہ علیحدہ کہاں سے کر لی اور وہ انٹرپریٹیشن ایسے علیحدہ کہاں کر لی. اب یہ بات بڑی سمپل سی ہے, ایشو سمپل سا یہ ہے کہ اب آئین نے کیوں گنجائش رکھی ہے کہ آزاد لوگ ہوں وہ پارٹی میں ایک جوائن کر لیں. ٹھیک. الیکشن کمیشن نے جب آزاد امیدوار جوائن کر رہے تھے پاکستان سنی اتحاد کونسل کو, روکا کیوں نہیں؟ کیوں جوائن کرنے دیا؟ انہوں نے بلکہ پارلیمنٹ نے لیڈر کا نوٹیفیکیشن بھی سنی اتحاد کونسل کا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, وہ جاری کر دیا. ایک اور جو اس میں ایک جہاں پہ آ رہا ہے, جو ایک ایشو آ رہا ہے سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے, کہ سنی اتحاد کونسل کے جو اپنے سربراہ ہیں وہ بھی سنی اتحاد کونسل کے سمبل پہ الیکشن نہیں, اس کی میں جو کہ حقائق جانتا ہوں. حامد رضا صاحب دیکھیں معروضی حالات یہی ہیں, اور اسی لیے جسٹس اطہر من اللہ منگوا رہے تھے کہ ڈیٹا لے کے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کیسے دیے. انہوں نے سمبل مانگا تھا, وہ پڑھا, میں خود کورٹ میں اندر موجود تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے بلے کا انتخابی نشان دے, نہیں دینا آپ نے, مجھے پگڑی کا نشان دے دیں. پگڑی کا نشان 6 تو نشان بدلے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, اگلی بات بڑی سمپل سی ہے, 3 پاسبلٹیز ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف میں فریق بن چکی ہے. سپریم کورٹ نے پہلا جو فیصلہ دیا ہے نا, وہ فیصلہ میں ریورس ہوتا دیکھ رہا ہوں. لیکن چونکہ رول سمبل والا, یس رول 94 کہتا ہے نا کہ مخصوص نشستیں جس کے پاس سمبل نہیں ہے, مخصوص نشستیں اس کو نہیں مل سکتی. یہ بھی موجود ہے. اب یہ کیا ہوگا کہ سنی اتحاد کونسل کو پارٹی کے طور پر مانا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ریزرو سیٹیں ان کی ہے. دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ نامینیشن پیپر داخل کیے تھے, انہوں نے جو الیکشن نہیں لڑنے دیا, ان کے چاہے 6 لوگ آ گئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف آ چکی ہے, آزاد امیدوار جوائن کر سکتے ہیں ان کے اندر, چونکہ انہوں نے ریزرو سیٹوں کے لیے نامینیشن پیپر بھی داخل کیے ہوئے ہیں, چیزیں بھی ساری دی ہوئی ہیں. تھرڈ پاسبلٹی وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہوگا کہ جناب آرٹیکل 63 میں ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن, یہ ری رائٹنگ کانسٹیٹیوشن ہوگا کہ آپ وہ جو پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جناب وہ سیٹیں دے رہے ہیں ان سیاسی جماعتوں کو جو الیکشن کمیشن نے کہا. ٹھیک ہے. میں بلال کیلی صاحب, اس سارے معاملے کے اندر اطہر من اللہ صاحب نے بھی بار بار پوری پروسیڈنگز کے دوران جو ہے وہ یہ ریمارکس دیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس بات کو اگنور کر دیں کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے, الیکشن ڈے اور الیکشن کے بعد کیا کچھ ہوا ہے, کس تناظر کے اندر یہ سارے الیکشنز ہوئے ہیں, اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. کتنا ویٹیج ہے ان ریمارکس کے اندر بلال صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے بات یہ کہ اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ ٹو مچ آن این انڈیویجول ججز ریمارکس, کیونکہ مختلف ججز ہیں, کافی بڑا بینچ ہے, مختلف ججز نے مختلف بات کی ہے, مگر میری جو ایز اے لے مین انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹ از ناٹ دا کویسچن بیفور دا کورٹ ان دس پرٹیکولر کیس. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سارے دلائل پی ٹی آئی کے مان بھی لیے جائیں تو بات یہ ہے کہ چلیں آپ کا ایک سٹینڈ ہے پارٹی سمبل کے اوپر, اس کے بعد ان حالات کی وجہ سے ہی چلیں ہم مان لیتے ہیں. اگر آپ کو ایک جماعت جوائن کرنی پڑی ہے آپ کہتے ہیں, تو آپ کو یہی ایک جماعت ملی تھی جب آپ کے اتنے سارے قانون دان آپ کی فرنٹ رو پہ بیٹھے ہوئے قومی اسمبلی کی, وکیل ہی وکیل ہیں جی, اور ان سب کو کیا یہ بیسک, میرے جیسا آدمی بھی الیکشن ایکٹ کو کھول کے دیکھتا ہے, آئین کو دیکھتا ہے,
اور آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس جماعت کو جوائن کر رہے ہیں تو آپ آنکھیں کھول کے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کو ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی، یہ واضح ہے، مگر آپ نے پھر بھی آنکھیں کھول کے یہ امپلیکیشنز دیکھے بغیر جوائن کر لی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو بہرحال یہ چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک جماعت ہے جس نے سنی اتحاد کونسل، ایک جماعت ہے جس نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، کوئی ریزرو سیٹس کی لسٹ جمع نہیں کرائی، جو بیسک پری ریکوزٹس ہیں ٹو بی ایبل ٹو بی ایلیجیبل فار ریزرو سیٹس. آپ اگر آپ کو اس کے بعد انڈیپینڈنس جوائن بھی کر لیں، یہ واضح بات ان کو بھی نظر آ رہی تھی. آج جب اگر آپ اس چیز کو نتھی کریں پھر وہ آپ ایک علیحدہ کیس ہے، وہ کیس اپیل یا کورٹ میں آئے تو ایک علیحدہ بات ہے. مگر یہاں پہ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ ان کے دلائل مان بھی لیں تو آنکھیں کھول کے بلال صاحب، جماعت جوائن کی جہاں پہ ان کو ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہے. بلال صاحب، یہ اس کو آپ کے خیال میں کس طرح اگنور کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے اظہر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جناب ہم لوگ وہاں پہ ٹکٹ جمع کرانے گئے، انہوں نے ہمارا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد ہم دوسرا ٹکٹ جمع کرانے گئے، انہوں نے کہا جناب پہلے والے سے استعفیٰ دیں، اس کے بعد دوسرا ہم آپ کا ایکسیپٹ کریں گے. ایفیڈیوٹس کہیں پہ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، کہیں پہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہے ہیں. پورے پاکستان میں ایک یونیفارم طریقہ کار نہیں تھا ان پیپرز کو لینے کا. اینڈ کانسیکوینٹلی میں آپ سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں. جی بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں منصور صاحب کہ چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ ان کا ایک یہ سٹانس ہے کہ ہمارا سمبل ہم سے غلط چھینا گیا. یہی سٹانس ہے نا جی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑا. آپ الیکشن کے بعد چلیں مگر آپ نے جو جماعت جوائن کر رہے ہیں، جب ان نے جماعت جوائن کی وہ جماعت جوائن کرتے ہوئے they knew exactly کہ وہ اپنے آپ کو کس پوزیشن میں ڈال. اس سے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ آزاد رہ کے اپنے اوریجنل سٹانس بھی لیتے؟ بلال صاحب ایکچولی they didn't. یہ تو میری نظر میں تو جو میں نے دیکھا ہے یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے تھے، ان کو خود نہیں پتا تھا کل کو ہونا کیا ہمارے ساتھ. ہم یہی کر سکتے ہیں، یہی کوشش کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن ہے منصور صاحب ماننا، الیکشن کمیشن ہے جوائننگ مانی یا نہ مانتی. جی بلال صاحب جی. نہیں جوائننگ مان لی، مگر آپ نے جب جماعت جوائن کر لی تو ایک ایسی جماعت جوائن کی جس نے کوئی ریزرو سیٹس کے لیے لسٹیں پہلے جمع نہیں کرائی نہیں، اور اس لیے اس کے پاس سپلیمنٹری لسٹ جمع کرانے کا کوئی حق نہیں تھا. یہ ریالٹی آپ کو جماعت جوائن کرتے ہوئے پتا تھی یا نہیں پتا تھی؟ تو پھر میری حیرانگی اتنے بڑے لیگل ٹیم کے روسٹر کے اوپر. دیکھیے یا تو ان نے سنی اتحاد کونسل نہ جوائن کیا ہوتا اور کہتے کہ جی ہم نے پی ٹی آئی کی ایک لسٹ جمع کرائی ہوئی تھی پہلے، ہمارا سمبل چھینا گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارا سمبل بھی ریسٹور کریں، ایک بات بتائیے. مگر جب آپ نے یہ جماعت جوائن کر لی، اس جماعت کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے ٹو ہیو دی سیٹس. پوائنٹ سر، اسی سے اگر میں ریلیٹڈ آپ سے ایک سوال کروں کہ لیٹس سے آپ بلوچستان اسمبلی میں نہیں ہیں، مطلب یا اگر آپ کی بہت کم تعداد ہے، ظاہری بات ہے ریزرو سیٹس کے لیے آپ بھی اپلائی کرتے ہوں گے، وہاں پہ آپ بھی کہتے ہوں گے پہلے آپ لسٹ جمع کرا دیتے ہیں. لیٹس سے آپ وہاں پہ جتنی خواتین کی نشستیں ہیں آپ اس کے اتنی نہیں بلکہ 5 آپ نام دے دیتے ہیں، جبکہ آپ کا بعد میں جب الیکشن ہوتے ہیں آپ کا حق اس سے زیادہ کا ہوتا ہے. آپ کو لیٹ سے 10 سیٹیں ملنی ہیں، چلے میں پنجاب اسمبلی کی بات کر لیتا ہوں، آپ کو زیادہ نشستیں ملنی ہیں، تو کیا اس کے مطابق پھر آپ کو 5 ہی ملیں گی کیونکہ آپ کے 5 نام جمع کرائے، آپ نے اس سے زیادہ نہیں کہا؟ اگر لسٹ جب ایگزاسٹ ہو جاتی ہے تو کیا آپ کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ جناب آپ فردر نام بھی دے دیجئے؟ دیا جاتا ہے. جی منصور صاحب دیکھیے یہ آپ کا سوال اچھا ہے، اور میں یہ میرے لیے سوال ہے منصور صاحب. جی میں آپ سے کر رہا ہوں بلال صاحب. جی تو منصور صاحب بالکل میں ابھی آپ کی اجازت سے میں آئی آلسو پل آؤٹ دا ریلیونٹ سیکشنز. میرے خیال سے الیکشنز ایکٹ میں ہی لکھا ہوا ہے آپ کو سپلیمنٹری لسٹ اس طرح کی سچویشن کے لیے جمع کرانے کی جماعت کو اجازت ہے، بشرطے یہ کہ آپ نے الیکشن سے پہلے، الیکشن سے قبل اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر اوریجنل ایک لسٹ جمع کرائی ہوئی ہے جو کہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے. یہ ایک کنڈیشن ہے. سپلیمنٹری لسٹ کی رائٹ آپ کے پاس صرف تب ہے اگر آپ نے پہلے ایک لسٹ جمع کرائی ہوئی ہے جو کہ ایگزاسٹ ہو گئی ہے. سنی اتحاد کونسل نے یہ نہیں کیا ہوا. سو مجھے جو آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ہم دوسری لسٹ لے لیں گے بشرطے کہ آپ نے پہلی لسٹ جمع کرائی ہے، لیکن اگر آپ نے پہلی نہیں کرائی تو دوسری بھی ہم آپ کی نہیں لیں گے. یہ امپاسبل بات ہے. دوسری آپ کو حق حاصل نہیں ہے قانون کے مطابق. اور میں ریلیونٹ ابھی آپ دوسرے گیسٹ سے بات کریں گے، میں ریلیونٹ سیکشن بھی نکال وہ آپ نکال لیجیے گا. اور اس سے پہلے کے پی میں جب باپ کو یہ فیسلٹی دی گئی تھی کہ ان کے 3 لوگ آزاد حیثیت میں بعد میں باپ میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد خواتین کی ایک نشست ان کو دے دی گئی، یہ کس رول سے ہوا تھا آپ کے خیال میں؟ باپ کا باپ تگڑا تھا اس میں؟ وہ تو آپ نے منصور صاحب ابھی آپ نے خود بات کی کہ وہ تو ان کے وکیل نے یا کسی نے اعتراف کیا کہ یہ غلط، ان کے وکیل نے نہیں. اگر اس ٹائم پہ غلط الیکشن کمیشن کے ہوئی ہے، سر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جناب غلطی ہو گئی.
نہیں مگر دیکھیے نا اگر اس ٹائم پہ ایک غلط اپلیکیشن آف دا لا ہوئی ہے تو دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی کہ آپ اس کو پریسیڈنٹ بنا کے آپ کہیں کہ اس دفعہ پھر سے غلط کریں. اوکے حسن صاحب، غلط اپلیکیشن آف دا لا کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے، میں ذرا ٹاپک تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہا ہوں. وانٹ ٹو کم ٹو دا نیکسٹ ٹاپک، اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. میں ایک بات پہلے کرنا چاہ رہا تھا اظہر صدیق صاحب کی ایک بات پر، پلیز اگر گو آپ ہیڈ، اجازت دے گو ہیڈ دیتے حسن صاحب، گو ہیڈ. سوال سے پہلے آپ گو ہیڈ سر، گو ہیڈ. سر بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ای سی پی کے جو 5 ممبرز کا فیصلہ تھا جو اظہر صدیق صاحب نے جس کو کوٹ کیا، تو عدالت نے ان سے پوچھا نا کہ آپ نے اس آرڈر کو کہیں چیلنج کیا کہ آپ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں گئے، تو آپ نہیں گئے نا، تو آپ نے اپنا رائٹ ایجیٹیٹ ہی نہیں کیا. وکیل آپ اتنے تمام بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ وہ جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں لاڈلے پن کا جو ہے نا وہ ٹائٹل جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں سہولت کاری فراہم کی جائے. تو یہ اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. جب لیگل مائنڈ تمام کے تمام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور اتنے بڑے بڑے نام ہیں، تو جب اس قسم کی آپ ٹیکنیکل غلطیاں کریں گی تو پھر آپ کی وکالت کے اوپر تو سوالات اٹھیں گے نا. میں تو اس بات سے بڑا افسوس کرتا ہوں کہ ان کے جو کلائنٹس ہیں یہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ ذات کے لیے یہ کمپیٹنس یہ حسن صاحب میں پوچھ لوں، حسن صاحب اپنے کلائنٹس کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کرتے. حسن صاحب یہ حالات ہیں، یہ are you talking about دوسری سر بات میں میں ایک بات مکمل کر لوں. اظہر صاحب آپ بول لیجیے گا نا. نہیں میں خاموش رہا ہوں، میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں. حسن بھائی صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ یہ اظہر صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا کچھ دیگر وکلا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کلیئر ہوا. نہیں اظہر صاحب میرے بھائی ہیں، اظہر صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہا جو آج سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے جنہوں نے جواب دیا. لیکن میں دوسری بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ بات اپنی کمپلیٹ کر لیں. حسن صاحب بات خوشی اس بات کی ہے جی، خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا. آپ نے اس بات کے اوپر مجھ سے سوال نہ کیجیے گا. مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ 2 یا 3 معززین جو ہیں وہ مستعفی ہو کر دلائل دینے کے لیے آ سکتے تھے. تو اب آپ وہ کون معززین ہیں؟ یار حسن صاحب نہیں ایک منٹ، حسن صاحب میری بات سنیں. آپ اس وقت نا ویسے ہی بڑے خطرناک موڈ میں چل رہے ہیں. برائے مہربانی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے آپ بات کریں. میرے خیال میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان آلریڈی توہین عدالت کی ایک کارروائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. نہیں مجھے پتہ ہے، معززین کا ذکر کر رہا ہوں. سر معززین آپ بھی جانتے ہیں مجھے. لیٹس ناٹ کلوز آور آئیز. ہمیں پتہ ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں نہیں، ذرا ڈینجرس ہو جاتا ہے کام. آپ کے پاس سر اتنی پسلی ہے کہ آپ کو نوٹس آ جائے، آپ کو فرق نہ پڑے. بھائی جان میں بڑا ماڑا جا بندہ، میں ہل جانا. تاڑی مہربانی. اچھا میں پہلی تو بات حسن بھائی کی چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہے. پہلے تو بتا دوں کہ لیگل یعنی اس وقت فیصل صدیقی، چلیں ہمارے پہ تو الزام تھا نا کہ جناب پارٹی ہمارے کو اچھے وکیل نہیں تھے. فیصل صدیق تو فیورٹ لائر ہے جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور میں یہ جو ہے نا یہ کویسچن لیگل ایکیومن کا نہیں ہے اس وقت، اٹس اے پولیٹیکل کویسچن. بات بڑی سیریس ہے. اور وکلا نے جتنا کام کرا، اگر ایسی بات ہوتی تو کتنے وکیلوں نے کہا. وہ صرف جسٹس قاضی فائزہ چونکہ وہ پہلے دن سے باعث ڈیسیجن دیتے آئے ہیں، پارٹی کے حوالے سے باتیں کرتے آئے ہیں، اچھا نہیں لگتا. اور جہاں کسی نے استعفیٰ دینا وہ علیحدہ بات ہے. اس وقت نارمل حالات ہوتے ہیں نا، اگر ایسا ہی ہوتا تو اس طرح کے فل کورٹ سارے بنا دیتے نا چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب. الیکشن سمبل والے میں سارا میں، اور آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم خیال بینچز بن رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے. اور جب یہ جو بینچ بنا ہے اس پہ تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں، اس پہ تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. اس کی وجہ کہ اوپنلی دکھایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کہ فل کورٹ ہے نا. لیکن تاریخی طور پر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جسٹس چیف جسٹس عمر عطا دیال کے دور میں ہم خیال بینچ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت بن رہے ہیں. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم خیال جسٹس محفوظ علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی کا سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے. سوال ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب لکھا کرتے تھے کہ سینئر ججز ڈالا کریں. انہوں نے جتنے کیسز آپ آج تک کیے ہیں. تو پھر سر قاضی فائزہ صاحب کو اکیلے کو نا اس کا دوش دینا. اس میں آپ منصور علی شاہ صاحب کو بھی کہیں، اس میں آپ جسٹس منیب کو بھی کہیں. میں دیکھیں میں جو بات جو کہنا چاہ رہا ہوں نا، ہمارے یہاں یہ پسند اور ناپسند کا رول جو ہے نا، آپ کو یاد ہے ایک سٹیج کے اوپر کیا گیا تھا، نظریہ ضرور زندہ ہو گیا. اگر یہ سیٹیں لے جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تو نظریہ ضرور زندہ ہوگا. صاحب وہ یہ یاد رکھیے گا. سر میرا پوائنٹ سر یہ ہے کہ جو بینچ بن رہا ہے، اس سے پہلے جب مطلب بندیال صاحب تھے یا اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب تھے، 1 مین آرمی تھی جو روسٹر ماسٹر آف دا روسٹر بنے ہوئے تھے. وہ زیادہ بہتر تھا. وہ زیادہ بہتر تھا. وہ 3 رکن بن رہے ہیں. سر میں وکیل کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں ہوتا تھا. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر زیادہ بہتر. سر اس کی میں بنیادی وجہ سمجھا دوں آپ کے سامنے. وہاں پر ججز کی جو کمپوزیشن ہوتی تھی نا، ایسے نہیں ہوتی تھی جس طریقے سے اب ہو رہی ہے. اب میں اپنی بات کوئی نہیں کر رہا. میں جسٹس قاضی فائزہ کے لکھے ہوئے خطوں کی بات کرتا ہوں کہ جو ہر کیس میں کہا کرتے تھے کہ جناب سینئر جج کیوں نہیں بٹھایا، سینئر ججز کیوں نہیں بٹھائے. 3 سینئر ججز پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ روسٹر کس طرح بنے گا. اچھا لائن ہاؤس کے منٹس ہم میٹنگ کا پبلک کرنا. وائی
کریں نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پتہ تو چلے نا کہ کیا ہوا, کنسنسس کے ساتھ ہوا, کس کا ڈائسنٹ. سر اگر ایسی بات ہوگی, منیب اختر صاحب, سر منیب اختر صاحب اگر بیٹھے ہیں, آج بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کمیٹی میں, اس میں منصور علی شاہ صاحب بیٹھے, اگر ان کا اختلاف ہوگا وہ اوپنلی کہہ دیں گے جناب ہمیں اختلاف ہے, یہ غلط بن رہا ہے. یہی فرق ہے جسٹس منیب اختر میں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں. کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خط و کتابت میں ماسٹر تھے, وہ ہر چیز کو لکھ رہا, یہی ایک طریقہ کار تھا ان کا. جسٹس منیب اختر کی طرف سے بتا دیں آج تک کوئی خط لکھا گیا؟ وہ چونکہ وجہ کیا ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, ایڈمنسٹریشن کے مطابق چلے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آج مطلب آپ یو آر ایزیومنگ کہ منیب اختر صاحب خوش نہیں ہوں گے اس چیز سے, لیکن وہ ذکر بھی نہیں کر رہے. اس کی وجہ دیکھیں ہونا یہی چاہیے, ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا غلط ہوتا رہا, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا خط و کتابت ہوتی رہی اور یہ بات اٹھائے جاتے رہے, اور میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا غلط ہے, ہم خیال بینچ کا کانسیپٹ ہی غلط ہے, میں اس وقت بھی کہتا تھا, میں آج بھی یہ کہتا ہوں. بندیال صاحب کے دور میں بھی غلط تھا, ہم خیال بینچ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ پہلے اس وقت بنتا تھا, غلط تھا. میں پھر بتا دیں, چلو بالکل کوئی غلط نہیں تھا, وہ بینچز بالکل ٹھیک بنتے تھے. بندیال صاحب کے دور میں ٹھیک بنتے تھے, بالکل ٹھیک سنگل آدمی بناتا تھا. بالکل سوال یہ نہیں ہے, آئین اجازت دیتا تھا, قانون اجازت دیتا تھا, ماسٹر آف دی روسٹر اجازت دیتا تھا. ٹھیک ہے, لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد اور بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کو بھی کور کرنا ہے. خاص طور پہ آج انٹیلیجنس ایجنسی کو جو اختیار دیا گیا ہے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا, ٹھیک ہے غلط ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پچھلے کئی مہینوں سے, بلکہ شاید اب تو کہنا چاہیے کئی سالوں سے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. 6 ججز کا خط آپ کے سامنے ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ بار بار اس حوالے سے سوالیہ نشان سامنے آتے ہیں. اس سلسلے میں آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج ایک انٹیلیجنس ایجنسی کو فون ٹیپنگ کے لیے, ریکارڈنگز کے لیے, لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے اختیار دے دیا گیا ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جناب کوئی نئی چیز نہیں ہے, پہلے سے تھی. اگر یہ چیز پہلے سے تھی تو پھر اب اس سلسلے میں سرکولر نکالنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ ملک کی اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی اس سلسلے میں کافی احتجاج کر رہی ہیں کہ کوئی لمیٹیشنز نہیں نظر آ رہی, کسی قسم کا کوئی طریقہ کار نظر نہیں آ رہا ان کے آپریشنز پہ. بلال کیانی صاحب, آخر کیا ضرورت تھی اس معاملے کے اوپر ایک سرکولر نکالنے کی, جبکہ آلریڈی یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بابر ستار صاحب کی عدالت میں آلریڈی چل رہا ہے. دونوں کس طرح ریلیٹڈ ہیں آپس میں؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے منصور صاحب ویری کوئکلی اف یو الاؤ, میں بس صرف بتانا چاہوں گا کہ میں نے کیونکہ کہا تھا کہ وہ الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 104(1) اور 104(4) ہیں غالباً میرے خیال سے, جس میں یہی چیز لکھی ہوئی کہ ریزرو سیٹس کی لسٹ آپ پہلے جمع کرانی ہے وقت سے پہلے, اور اگر وہ لسٹ ایگزاسٹ ہو جائے, سب سیکشن 4 ہے سیکشن 104 کا, اس کے تحت کہتا ہے کہ اگر آپ ایگزاسٹ کر لیں تو پھر آپ سپلیمنٹری لسٹ جمع کرا سکتے ہیں, ادروائز نہیں ہو سکتی. جو آپ کا سوال ہے, دیکھیے پہلے ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے 1996 ٹیلی کمیونیکیشنز ایکٹ کا سیکشن 54 ہے, ٹھیک ہے جی, جو آتھرائز کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ, جس میں پاور دی گئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی شخص کو آتھرائز کر سکتا ہے ریلیونٹ آفیشل کو کہ وہ فار نیشنل سیکورٹی ریزنز کسی کال انٹرسیپٹ کرے. یہ جو ایس آر او ایشو ہوا ہے یہ اسی قانون کے تحت ہی ہوا ہے, تو قانون آلریڈی یہ پاور ایگزسٹ کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی پاور دی گئی ہے, اٹس این ایگزسٹنگ لا جو تقریباً 28 سال پرانا ہے, اسی کے تحت ایک ایس آر او ایشو ہوا ہے. اور اف اینی تھنگ یہ ایس آر او اب اسپیسیفائی کرتا ہے کہ ایگزیکٹلی کون سی ایجنسی اور کون سا افسر and they have to record reasons on those that law is still subject to that law. There still has to be a justified reason. تو یہ صرف اسپیسیفائی کر رہا ہے اس قانون کے تحت کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی اور 18 گریڈ سے اوپر کا کوئی آتھرائز ہو کر کے یہ کام کر سکتا ہے. تو بلال صاحب یہ اس سے ظاہری بات ہے آلریڈی معاملہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر چل رہا ہے, تو ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی جو آڈیو ریکارڈنگ ہوئی وہ اس سرکولر کے تحت ہوئی؟ نہیں دیکھیے, یہ تو جی سرکولر تو آ جائے نا جی, تو what I'm saying is قانون پہلے سے چلے, میں سوری میں اپنا لفظ چینج کر لیتا ہوں, اسی قانون کے تحت ہوئی. جی دیکھیے, میں نہیں, مجھے نہیں پتا
وہ اسپیسیفک انسٹنس کس کے تحت ہوئی. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایس آر او کی ریزن اور جواز کی بات کی, تو ایک قانون آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے جو اس ایس آر او سے زیادہ وسیع ہے, ایگزسٹنگ لا. یہ ایس آر او صرف اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے طریقے کار یہ ہوگا کہ اس کے تحت یہ فلانی ایجنسی حکومت نے نامنیٹ کر لی ہے اور 18 گریڈ سے اوپر کا افسر ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. ادروائز جو لا ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو آتھرائز کرتا ہے کہ وہ کسی کو بھی آتھرائز کر دے کہ وہ آگے مطلب کہ اینی پرسن ریلیونٹ آفیشلز کو کہ وہ آگے کال انٹرسیپٹ کرے فار نیشنل سیکورٹی ریزنز. تو یہ صرف اس کو ڈیفائن کرے یا اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ یہ شخص. تو یہ کہنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی طاقت دی گئی ہے, طاقت آلریڈی یا قانون موجود ہے, اس کے تحت اسپیسیفائی کیا گیا کہ کس کی ذمہ داری ہے اور اس میں کون سے افسران کریں گے. یہ حسن ایوب صاحب, یہ سارا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے یہاں پہ پرائیویسی کے حوالے سے بھی سوال آتا ہے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, سٹیزن رائٹس کے حوالے سے سوال آتا ہے کہ کس حد تک یہ انٹرسیپشن ہو سکتی ہے. کس طرح طے کیا جائے گا کہ جس طرح بلال صاحب یہ فرما رہے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ پہلے سے قانون موجود ہے, کس طرح نیشنل سیکیورٹی ڈیسائیڈ ہوگی کہ جناب لیٹس سے اظہر صدیق صاحب بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں, اگر ان کی آڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے تو کس طرح کیس بلڈ کیا جائے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے ان کی آڈیو ریکارڈنگ کرنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات آتے ہیں جی, اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو سمگلنگ ہے اور سمگلنگ کا جو نیکسس چل رہا ہے آج کل جو دہشت گردی کے ساتھ, وہ آپ کے علم میں ہے. آپ نے داخلی سلامتی کو انشور کرنا ہے اور آپ کا جو ادارہ ہے جو داخلی سلامتی کو انشور کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, آج پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بہت سے آپریشنز کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر آپ کے دشمن ملک کی ایمبیسی موجود ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر ان کے کونسلیٹس موجود ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے. کوئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ کور لے کر پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں, ان کو آپ نے جو ہے فالو کرنا ہے, ٹریک کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا, اس میں کس طرف جائیں. تو یہ معاملہ اگر الاؤ کر دیا ہے تو کون سا جرم کیا ہے؟ باقی دنیا میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں بتاتا ہوں سر, میں حسن صاحب میں بتاتا ہوں, میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں. تو پاکستان میں انہونی نہیں ہے. جی میں آپ کی بات بالکل درست ہے, میں تو خود کہہ رہا ہوں نیشنل سیکورٹی کے لیے ضروری ہونا چاہیے. لیکن سر جس طرح کی آڈیوز ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھی ہیں, میں اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ اس کا نیشنل سیکیورٹی سے کوئی تعلق ہوگا. الیجڈلی میں یہی ایزیوم کر رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے ان کالوں کو ریکارڈ کرنے کا اختیار جو ہے وہ ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری کے پاس تو ہے نہیں. مجھے حیرانگی تب ہوگی جب فرح گوگی کی اگر آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, مجھے حیرانگی تب ہوگی کہ اس کا نیشنل سیکیورٹی سے کیا تعلق ہے. اگر وکیلوں کی آڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں یا ملک ریاض کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, اگر تو ان کا کوئی تعلق بنتا ہے نیشنل سیکیورٹی سے تو بالکل ہونی چاہیے. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ سر شہباز شریف صاحب کی اور ڈاکٹر توقیر صاحب کی بھی آڈیو ریکارڈ ہوتی رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کی آڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں. خالی آپ ایک طرف تو جا رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سی چیزیں پرائم منسٹر جو ہاؤس تھا وہاں سے بھی چیزیں ریکارڈ ہوتی رہی ہیں. پھر عمران خان صاحب کی اور اعظم خان کی آڈیو یہ شہباز اچھا کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سائفر کے اوپر کھیلنا ہے. حسن بھائی اچھا کیا آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا, کیونکہ شہباز شریف صاحب سے میں نے ایکچولی ان آڈیو ریکارڈنگز کے حوالے سے سوال کیا تھا لاسٹ ٹائم میں نے انٹرویوڈ ہم. شہباز شریف صاحب نے اس کو کیا جواب دیا تھا, ناظرین ذرا سنیے گا. صاحب کی ڈیورنگ بینگ دا پرائم منسٹر ہی واز بینگ آڈیو ریکارڈڈ, ریکارڈنگز ہو رہی تھی نا, لیک بھی ہو چکی ہیں, ساری آ چکی ہیں, آپ نے سنی ہوں گی, پتہ ہی ہے سب کو. یہ ٹھیک تھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا کہ کس نے کی, آئی ڈونٹ نو کہ کس نے کی ہے. غلط تو کہہ دیں, میں نے انکوائری میری بھی ہوئی. غلط تو کہیں نہیں, بالکل غلط تھا, ہوا غلط ہوا, بالکل ٹھیک بات ہے. تو یعنی پرائم منسٹر کی بگنگ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اچھا یہ تو موجودہ پرائم منسٹر ہیں سر. میں نے تو ایک اور بھی سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی سوال کیا تھا, وہ جسٹیفائی کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی خاطر اگر ہو جاتا ہے تو کوئی فرق. میں نے ان کو بھی سمجھایا تھا, میں ان کو بھی میں نے بہت سمجھایا تھا کہ سر آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ کو کل کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اور ہو گیا, وہی ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ اچھا شہباز شریف صاحب نے بھی مذمت کی, کہا نہیں ہونا چاہیے, آج تک ڈھونڈ نہیں سکے کہ ایکچولی ان کی آڈیو ریکارڈنگ کی کس نے. میں ذرا بلال صاحب سے پوچھ لوں کہ بلال صاحب کو پتا ہے. بلال صاحب پتہ لگا شہباز شریف صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ کس نے کی تھی؟ نہیں میرے علم میں نہیں آڈیو ریکارڈنگ منصور صاحب میرے. اچھا آپ کو علم میں نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کوئی آڈیو ریکارڈنگ؟ سر شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کی آپس میں گفتگو کی ایک آڈیو ریکارڈنگ ہوئی تھی. بات ہے منصور صاحب, دیکھیے there are two separate things. ٹھیک ہے, ایک یہ ایس آر او ہے جو ایک ایگزسٹنگ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ حکومت کا کون سا حصہ, کون سی ایجنسی اور اس میں کون سے افسران یہ کالز انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں. دوسرا وہ جو قانون ہے وہ سیکشن 54 جو ٹیلی کمیونیکیشنز ایکٹ ہے, وہ کہتا ہے ان دا انٹرسٹ آف نیشنل سیکورٹی اور ان دا اپریہنشن آف اینی آفینس the federal government may authorize any person or persons to intercept calls
and messages or to trace calls through any telecommunication system. ये कानून 1996 से है. इसके इस असर को डिफाइन किया गया कि ये बिलाल साहब अब सर दूसरी बात नहीं, देखिए मंसूर साहब बात है, मेरी अर्ज सुन लीजिए. इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हर इंटरसेप्टेड कॉल जस्टिफाइड या लीगल है. अच्छा, कोई ये दलील नहीं दे रहा. देखिए ये ना ही इसको उस ना ही ये अम्ब्रेला बन सकती है कि रीड द लॉ अगेन. बिलाल साहब रीड द लॉ अगेन. अब दोबारा पढ़िएगा अभी जो आपने पढ़ा था प्लीज, इफ यू मे. मैं दोबारा सुनना चाहूंगा. In the interest of national security or in the apprehension of any offense. In the apprehension, एक मिनट, stay here. Apprehension of any offense. नहीं देखिए, just imagine. अब मंसूर साहब आ जाइए, अब इस बात पे आ जाइए. Any offense sir. जी तो मंसूर साहब आप ये कानून 96 से है सर. ये तो तासुर ना कि हम कानून लाए हैं. अब इस कानून को क्या इंप्रूव होना चाहिए? बिल्कुल उसमें गुंजाइश है, बिल्कुल उसमें गुंजाइश है. It is unfair. सर इट इज अनफेयर. से इट इज अनफेयर. नहीं ये गलत है. नहीं मंसूर साहब मेरी गुजारिश सुनिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं. देखिए बदकिस्मती से अब्यूज इस तरह के लॉज होते भी रहे हमारे मुल्क में और उसकी गुंजाइश भी रहती है. तो कोई भी कानून हो उसके अंदर अगर मजीद क्लैरिटी ला के उस अब्यूज के रूम को खत्म किया जाए तो बेहतर बात है. मैं बिलाल साहब यू आर रिप्रेजेंटिंग कानून है, ये बेहतर हो सकता है. बिलाल साहब यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट. ठीक है, यू आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सिटिंग गवर्नमेंट. आप बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं इस हुकूमत का. आप दिल पे हाथ रख के अपनी तरफ पूरी तरह मुतमिन होकर एतमाद के साथ कह सकते हैं कि आपकी कॉलें रिकॉर्ड नहीं होती. देखिए मंसूर साहब अगेन अलहदा बात है. मैं आपसे सर एतमाद की बात है, अगर हो रही है तो गलत है. सर मैं आपसे क्या, देखिए बात यह कि एक कानून है जिसकी कुछ जस्टिफाइड रीजन है. मिसाल के तौर पे आज अगर बॉर्डर से एक दहशतगर्द मुल्क एंटर कर जाए तो क्या सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि क्या उसकी कॉल को इंटरसेप्ट या टैप करना गैर कानूनी होना चाहिए? क्या उनको वो रीजंस जस्टिफाई करने चाहिए? बिल्कुल, वो भी उनकी जिम्मेदारी बनती है. मगर क्या किसी को भी ये इख्तियार है कि उस अथॉरिटी को वो अब्यूज करके बिला वजह या प्राइवेट कॉल्स को इंटरसेप्ट करे? मैं इसका जवाब दूं सर. मैं बिलाल साहब इसका कानून के अंदर बेहतरी आ सकती है टू अवॉइड दिस, तो आई एग्री विद बिलाल साहब. मैं उसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स से एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर है, वो तकरीबन 50 डाकू पकड़ लेता है. 50 डाकुओं में से 49 को वो कानून के दायरे में लेके जाता है, कोर्ट में लेके जाता है, उनको सजा दिलाता है. लेकिन अगर वो एक डाकू का भी पुलिस मुकाबला कर देता है ना, एक डाकू का भी सड़क के ऊपर खड़े होकर खेतों में ले जाकर उसका पुलिस मुकाबला कर देता है, उसको इस तरह मार देता है, उसकी सारी जिंदगी की किए किराए के ऊपर जो है ना वो पानी फिर जाएगा. वन इलीगल फोन टैप, वन इलीगल एक्ट डन बाय एनी सीनियर ऑफिसर, वो सारा उसकी मेहनत के ऊपर जो है ना वो पानी फेर देता है. मेरा सवाल ये है, आप हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, आप ये एतमाद नहीं दे सकते मुझे कि जनाब आपका फोन टैप नहीं हो रहा या नहीं होगा? हम में से कोई भी नहीं दे सकता. हमें जितने लोग बैठे हैं, हसन अयूब साहब मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप एतमाद से कह सकते हैं आपका फोन टैप नहीं होगा? मंसूर साहब सर मैंने अव्वल तो कोई ऐसी खुफिया बात करनी नहीं है, कोई चोरी है नहीं. और फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई अपनी बात खुफिया रखनी है तो बिलीव मी और नॉट मेरी फोन को टैप नहीं किया जा सकता. आपके पास है ऐसा कोई तरीका है कि मैं बात करना चाहूं तो फिर वो उनके पास से निकल जाएगी. ये हसन साहब प्लीज शेयर द सीक्रेट सर, प्लीज शेयर द सीक्रेट. नहीं वो सीक्रेट अब मैं पब्लिकली तो शेयर नहीं करूंगा. वो पब्लिक कर दिया तो फिर उसकी भी जो है वो शायद सिक्योरिटी इतनी सिक्योर नहीं रहेगा. एक चीज तो मैं ये बता दूं. दूसरी बात जो कर रहे हैं ना कि 50 डाकुओं में से आपने कहा जी कि एक को अगर मावराए आइन और अदालत जो है वो कत्ल कर दिया जाए तो वो जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सकता, वो बड़ा जुल्म है. तो भाईजान यही तो सवाल मैं भी बात करता हूं कि हमारी अदालतों ने ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया जिसको जुडिशियल मर्डर करा दिया जाता है, और अभी आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मावराए कानून और मावराए अदालत जो है ना उसका कत्ल हो गया. लेकिन कोई पूछने वाला है? परवेज मुशर्रफ पर तो मुशर्रफ ट्रीजन केस चला दिया था आपने, अलामती तौर पर फांसी की सजा भी दे दी थी, लेकिन किसी आज तक जज को कटारे में किसी ने खड़ा किया? जो मर्जी कर गुजरे, जिसको बरतरफ भी कर दिया है ना, उस जज के फैसले आज भी कायम है, कोई भी उसको अदालत में बुला के कटारे में खड़ा नहीं करता. सर आप ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है. नहीं अनफॉर्चुनेट नहीं है सर. ये जो आपकी मौजूदा हुकूमत जो है वो इस किस्म के सर्कुलर्स निकाल सकती है, SROs निकाल सकती है, इतनी तेजी से रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में लाने के लिए कानून साजी इतनी तेजी से कर सकती है. इसके ऊपर भी कर दे कानून साजी के जनाब पुराने केसेस भी खोले जा सकते हैं. इट इज लॉ ना, द पार्लियामेंट इज देयर, पार्लियामेंट अपना काम करे, खोल ले. किसी ने मना किया? जी बिल्कुल कर सकती है जी. मैं वही तो कह रहा हूं. नहीं कर रही चाहिए तो दे आर रिस्पॉन्सिबल. द पार्लियामेंटेरियंस आर रिस्पॉन्सिबल सर. ये करेंगे ना, असल बात तो ये है. सर मैं अजहर साहब वही कमिंग बैक टू द टॉपिक,
कोलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी बनती है, फिर पार्लियामेंटेरियंस तो पीटीआई की भी है जी बिल्कुल है। पार्लियामेंटेरियंस तो सुन्नी इत्तेहाद वाली पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूं, उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर अच्छा मैं 3 जवाब तो आपके सामने रख दूं। थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हपहपतू नहीं हो सकता। वोट को इज्जतों का नारा मैंने नहीं लगाया था। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के बारे में बात मैंने नहीं की थी। मैं तारीख दुरुस्त कर दूं आपके सामने। जनरल बाजवा जनरल फैज की कौन सी बात? ये नवाज शरीफ और मरियम सफदर क्या क्या तकरीरें करती रही हैं, हम भूल गए हैं सारी। नहीं मैं खान साहब की नहीं भूला, नहीं मैं खान साहब की भी नहीं भूला। मैं बताना चाहता हूँ ना, मैं बताना चाहता हूँ, फर्क बताना चाहता हूँ ना। आज हुकूमत में आ गए हैं, गैर कानूनी काम कर। अभी वजह क्या है? ये जो आज दिया है ये कानून 1996 का है ना, जी जी, पहले क्यों नहीं आया? वजह क्या बनी? वजह बनी कि 6 लाख कॉलें रिकॉर्ड हो रही थी। जो मर्जी हम कहते रहे बैठे, ये नहीं हो सकता। इसका यानी कहना है वो भाई ये नोटिफिकेशन सेक्शन 54 के मुताबिक है ही नहीं। ठीक, वी आर गोइंग टू चैलेंज इट। अच्छा आप चलिए, यस वी आर गोइंग टू चैलेंज इट। नंबर 1। नंबर 2 जो बात है ना, आज हम वजह प्रॉब्लम ये है ना कि आज हम जमहूरी हुकूमत में रह रहे होते तो इस तरह के नोटिफिकेशन कभी ना आते। ठीक, वी आर लिविंग इन हाइब्रिड रजीम। पीछे जो भी हैं प्रॉक्सी हैं, जिस तरह मर्जी हम जो मर्जी कहते रहे, आज उनके हर एक्शन के ऊपर इनके पास, मैं आज इनसे पूछता हूं मेरा, लेकिन नज़र साहब आपसे एक सवाल है। आप ठीक है चैलेंज करें, आप जो भी इस पे इख्तिलाफ करें, मेरा इख्तिलाफ शायद बनता है, हसन साहब का शायद फिर भी इख्तिलाफ बनता है, आप लोगों का इख्तिलाफ किस तरह बनता है? आप लोगों ने आज तक जब आपकी हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, आप लोगों ने कभी इसके ऊपर कोई इतराज नहीं किया। आपने कहा जनाब नेशनल सिक्योरिटी है, हम मुल्क के दुश्मन पकड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एक वजह बताऊं ना, जब तक बिके ना थे, खरीदना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। भाई ये चले आ रहे हैं 85 के प्रोजेक्ट। अच्छा, हमारे पास तो 3.5 आप साल, कब के हैं? 3.5 साल में इतना कुछ सीख लिया है ना, इतना कुछ सीख लिया है ना, ये नहीं है, बहुत कुछ समझ में आ गया है। कुछ भी नहीं देखिए मैं फिर बताता चलूं, आज भी आप लोग यही कहते हैं हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात की, मैं क्या फिर सीखा? बताना चलूं, क्या ये सीखा? सवाल नहीं है, बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट से क्या है? अभी अपने काम, अभी भी आज जो कुछ हो रहा है हुकूमत थोड़ा ये चला रहे हैं। ठीक, हर एक को पता है। मुझे बताएं वजीर खजाना किसका है, वजीर दाखिला किसका है, काकड़ साहब कहां से आए हैं, फैसल वाडा कहां से आया है। अगर हम ये बातें करें, आपका वजीर खजाना कहां से था? मैं फिर बताना आपका वजीर खजाना कहां से था? मैं फिर बताना चलूं, बताइए ना। पाकिस्तान से ही था। ये इंपोर्ट करके नहीं आया था। वो इंपोर्ट करके नहीं आया था, वो इंपोर्ट करके नहीं आया था। अब्दुल हफीज शेख इंपोर्ट करके नहीं आए थे, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, साहब इंपोर्ट करके नहीं आए थे। मैं इसको भी जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा। अच्छा, मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं ना, हम इतना कुछ करने के बाद ना नहीं सीख रहे। अच्छा, हम नहीं सीखना चाहते और हम नहीं सीखेंगे, ये भी मैं बता दूं आपको बात। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप नहीं सीखेंगे। सर मैं तो, हम तो 3.5 साल है ना, 3.5 साल में हम बहुत कुछ सीख गए हैं। इन्होंने 85 से लेकर आज तक सीखा है। यानी आप अंदाजा लगाएं, बार बार कहो कि गलत है, क्यों नहीं कहते ये गलत है? यानी आज तुम लोगों ने क्या गलत कहना वो सर वो तब कहते हैं जब आप भी जिस तरह ऑपोजिशन में आए ना, तब कहते हैं गलत है। जब वो कल को ऑपोजिशन में आ गए वो भी कहते हैं गलत है। मैंने आपको बताया, मैंने आपके सामने, मैंने जून 2023 में। सर मुझे एक बात बताइए, एक ये अभी हम इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार के बारे में बात कर रहे हैं ना, आपकी हुकूमत में हमें आपने जनरल बाजवा की बात की, हमें बताया गया जनरल बाजवा से ज्यादा जमहूरी कोई नहीं है। या आप लोगों ने बताया हमें, आपने हमें बताया कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ठीक है, आपने हमें बताया, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो यही पता था कि कौम का बाप जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कौम का बाप है। आपने पहली दफा हमें बताया नहीं आर्मी चीफ है। अब मुझे बताइए, मुझे हमने और क्या सीखना है? नहीं सर क्या हो गया, अब अपना आप भूल गए हैं शायद। नवाज शरीफ क्या करता था ज़िया के बारे में? यानी ये जो बात हमें सिखा रही है ना, वो भाई हमने, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। वो तो भाई देखें 85 से चले आ रहे हैं, आज तक बाप ही हैं वो। ठीक, वो उनके बाप ने, आप बता दें बाप नहीं है, उनके सहारे से बैठकर डीलें कर आए, ये सारा कुछ कर दिया। वो सिर्फ उनके बाप हैं? वो भाई हसूली तौर पर सभी को नजर आ रहे हैं। अच्छा, हर एक को नजर आ रहा है जो कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं मुल्क को आगे लेके जाना, बदलना, मैं 2 चीजें और आपके सामने रख दूं। ये जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, बातें करेंगे, इंटरनेशनल लॉ बताता हूँ आपके सामने। आप सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ अपना ना जी, इंटरनेशनल कॉवेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इतना आपकी राय क्या है? क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों को टेलीफोन टैप करने की इजाजत होनी चाहिए कि नहीं? कानून मौजूद है, क्या तरीकाकार है? अदालत से आप इजाजत लेते हैं, Okay. आपके बारे में डाउट, जज से पूछिए। यस जज से आप, और यही कहा था उसने कि जज से आप इजाजत लें, जिसका मर्जी करें, आप कोई नहीं रोकता आपको, मगर आप ये करिए ब्लैंकेट पावर देने, जिसका मर्जी चाहे जो मर्जी आप कर लें, ये इजाजत किसी तरह भी नहीं होनी चाहिए। उसमें अगर फॉर एग्जांपल हमारी एजेंसीज जाती हैं डायरेक्टली चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के पास, सर वो मैजिस्ट्रेट ने करना इजाजत ले, सर वो मैजिस्ट्रेट, अच्छा वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट की हद तक, सिर्फ वो मैजिस्ट्रेट एक साइन कर दे। उसकी वजह क्या है? उसके सामने मटेरियल रखेंगे ना आप, मटेरियल रखने के बाद उसने इजाजत देनी है, और यही कानून है। और आपके ख्याल में पाकिस्तान के मैजिस्ट्रेट इतने तगड़े हो गए हैं कि
آپ اس کے سامنے کچھ بھی رکھیں وہ سائن کر دیں گے. دیکھیں وجہ کیا ہے کہ میکنزم از دیئر, ہم اس میکنزم کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہے, علیحدہ بات ہے. میں بلال صاحب یہ سر مجسٹریٹ بیچ میں انوالو ہوگا یا نہیں ہوگا سر؟ یہ کوئی انوالو اس نوٹی کے مطابق نہیں ہوگا. جی بلال صاحب. سر میری گزارش میں پھر سے دہراؤں گا, اگین یہ کوئی نئی طاقت نہیں دی گئی, یہ ایک ایگزسٹنگ طاقت کو اسپیسیفائی بلکہ نہیں کہ ان فیکٹ نیرو کیا گیا ہے. بلال صاحب 1996 سے لے کر آج تک کوئی نوٹیفیکیشن بتا دیں اس طرح کا, چلے بتا دیں آپ. جی بلال بتا دیں سر, نہیں ہوا تو قانون تو ایگزسٹ کرتا ہے, بات ختم ہو گئی. اور یہ آج ہی کیوں آیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, یہ سر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا میں بدنیتی کا ایلیمنٹ کہہ رہا ہوں. سر اس کی ضرورت کیا تھی سر؟ یہ بتائیں آج کیا ضرورت ہے؟ آپ مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں اظہر صاحب, آپ مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی طاقت دی گئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. قانون ایگزسٹ کرتا ہے, اگر کسی نے اس کے تحت یہ کام کرنا ہو تو پہلے بھی یہ قانون ان پلے. بلال صاحب اس کی SRO کی ضرورت کیا تھی سر؟ آج کیا ضرورت ہے یہ بتائیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں سر, اس کی ضرورت کیا تھی بلال صاحب؟ نہیں دیکھیے منصور صاحب, میرے خیال سے جتنی میں نے اس کو پڑھا ہے قانون کو, قانون کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں آتھرائز اینی پرسن اور پرسنز, ٹھیک ہے جی. یہ SRO کیا کرتا ہے؟ ان پرسنز کو ڈیفائن کر رہا ہے. دیٹس آل اٹ از ڈوئنگ. اچھا, تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ اور کوئی اس میں مزید اضافہ نہیں. تو دیکھیے یہ تو بلکہ آپ کو کہنا چاہیے کہ اس نے بہتر ہے کہ پہلے کیا ہوتا ہے, میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, پہلے کیا ہوتا ہے؟ 18 گریڈ سے اوپر کیا پہلے کیا ہوتا رہا ہے؟ مانے نا پھر آپ. وہ کہہ رہے ہیں اس سے میرے خیال میں جو بلال صاحب کی بات سمجھا وہ یہ ہے کہ پہلے سب کو اجازت تھی. ایک تو آپ اپنی آواز اپنا لہجہ قابو میں کریں. چلے میں بات کرتا ہوں. بلال صاحب, ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ پہلے سب کو اجازت تھی, اب 18ویں گریڈ سے اوپر والے کو صرف اجازت, ایسے ہی ہے if I have understood correct؟ منصور صاحب گزارش یہ ہے کہ اظہر صاحب سے یہ ضرور پوچھیے, کیونکہ سوالات یہ کر رہے ہیں, شاید ہوسٹ شو کے اینکر بھی یہ بن گئے. نہیں سر وہ نہیں, اینکر میں ہوں سر. میری گزارش یہ ہے کہ ان سے بھی ذرا میں آپ سے کہوں گا, درخواست کروں کہ ان سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب جو ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کہ جی بالکل ایجنسیوں کا کام. یار آج کی بات ہو رہی ہے, for God sake میں سر بات ایک آج کی بات ہو رہی ہے, آج کیوں دیا یہ پرانی ہسٹری چھوڑ دے, سیکھ لیا سبق ہم نے. ہم کہہ رہے ہیں غلط ہوا, میں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہوا, میں کہہ رہا ہوں غلط ہوا. جی بلال صاحب, سر میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا, آپ کا ذہن نہیں سمجھ سکتا, تسلیم کی نہیں کر سکتا, تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں پروگرام ختم کر رہا ہوں. بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, بلال کیانی صاحب, حسن ایوب صاحب, بہت شکریہ. ناظرین میں اور بھی بہت سے ٹاپکس ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, انفارچونیٹلی ٹائم کی کمی کی وجہ سے I have to wrap it up. وہ ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.